کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا. لیکن علماء عرب کی 3 خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایک تو جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ حکم تھا جلسہ استراحت کا، میں نے بتا دیا. اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا، مفتی اعظم سعودی عرب 1933 سے 1999 تک 66 سال تک، انہوں نے اپنی نماز کے طریقے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ بیٹھے تو جائز ہے. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے فتوے نکالتے پھریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ. صحیح بخاری 6251. اور آپ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی کہ تم یہ بات کرو کہ خیر ہے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مفتی اعظم سعودی عرب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی تابعی کیوں نہ ہو. اور جی تابعین رفع ذہن چھوڑ گئے تھے، چھوڑے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق وہاں سے پڑے گا جب صحابی کا نام آ جائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ غلطی جلسہ استراحت. دوسرا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، وہ میں نے پچھلی دفعہ 8 پوائنٹس بتائے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ نکال دیا. ابو حمید سعدی کی حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. ہر ہڈی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی حالت میں، نارمل حالت میں کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا، کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے. اور میں نے وہاں علمی گرفت ان کی تھی. اور تیسرا، سجدے میں جاتے وقت وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ. حالانکہ میں نے صحیح حدیث ابو داؤد سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور اونٹ کو بٹھا کے کس طریقے سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں. مولویوں نے اس کی تشریحات نہیں کرنی، اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے لگاؤ. اور 803 نمبر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے لگاتے تھے. اور اس کی پوری سند جو ہے وہ باقی کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ 3 خرابیاں ہیں ان کے اندر. اب وہ میں ٹروتھ ریویل کرتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں، یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں کھولا کہ تابعین نے رفع الیدین کرنا چھوڑ کیوں دیا تھا. بالکل اس طریقے سے جس طرح ابھی عبداللہ بن باز نے کتاب لکھ دی نا کہ دوسرے سجدے کے بعد مرضی ہے بیٹھ جائیں، اٹھ بھی جائیں تو خیر ہے. اب وہ اتنی بڑی اتھارٹی بنے ہوئے ہیں نا. اب 500-600 سال جب گزریں گے تو لوگ کہیں گے جی دیکھو 500 سال پہلے ایک اتنے بڑے مفتی اعظم اربعین دے کہہ کے گئے نے کہ جی دوسرے سجدے کے بعد نہ بھی بیٹھے تو حرج نہیں. اور ابھی پریکٹیکلی تو امام کعبہ کوئی نہیں بیٹھتا نا، ڈائریکٹ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا اور لوگ جلسہ اسرار کو بھول جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہوگا، اس بندے کی اپنی کتاب میں بھی، عبداللہ بن باز کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا، لیکن اس کے فالوورز کہہ رہے ہوں گے جی مفتی صاحب نے فرما دیا، بس بزرگوں نے فرما دیا، کافی ہے. یہ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی چند سست الوجود لوگوں نے، جو میں سمجھتا ہوں، انہوں نے رفع الیدین کرنے میں بڑا تردد تھا. اور یہ میرا جملہ بھی یاد رکھیں، رفع الیدین اور جلسہ استراحت اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے لگانا یہ نماز کی بریکیں ہیں. اس سے نماز کا سکون بڑھتا ہے. جس نے فٹافٹ نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے مصیبت ہے یہ چیز، کیونکہ وہ پہلے رفع الیدین کرے گا سکون کے ساتھ، پھر بھائی وہ فوراً جائے گا، فوراً اٹھے گا. اب جو بندہ پہلی رکعت میں بیٹھے گا پھر سکون سے جلسہ استراحت کے بعد ہاتھوں پر اعتماد کر کے اٹھے گا، وہ ڈائریکٹ دوسری رکعت میں اٹھے تو وہ اپنا 1 منٹ بچا لے گا. تو یہ سستیاں کرتے کرتے یہ تابعین کے دور میں شروع ہو گئی تھی. کرتے انہوں نے کہا خیر یہ چھوڑ دیں، خیر کرتے کرتے نماز کا حلیہ بگڑ گیا. یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے خراب ہوا ہے. ورنہ اہل سنت اہل تشیع یہ چند ایک مسائل اتنے کریٹیکل، ان میں یہ متفق ہے رفع الیدین والے مسئلے میں بھی، جلسہ استراحت میں بھی. اور اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے ہیں پہلے ہاتھ لگاتے ہیں. یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 مختلف سورسز سے احادیث کا جمع ہونا. تو یہ اصل میں مسئلہ اس طریقے سے خراب ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر بگڑتے چلے گئے. اور اب مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، انہوں نے کتابیں پتا، وہ پوائنٹ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ میں اس کا بھی جواب انشاءاللہ دوں گا. تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے، تو یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی سن لیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154، المستدرک للحاکم میں بھی موجود اور امام زابی نے بھی موافقت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اور لعنت کا مطلب ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا. ان میں سے 6واں بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اگے آپ سمجھو
آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی ہے. اب مجھ سے یہ نہ فتویٰ لیں کہ ان تابعین کا کیا بنا. ہم اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, فتویٰ نہیں لگاتے. جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے, لیکن آپ کو ہم لعنتی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی. اسی لیے ہم یزید پر بھی لعنت نہیں کرتے. ہاں یزید لعنت کا مستحق ہوا, وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا, لیکن خود نہیں بھیجتے. وہ خود ہو جائے اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا.